شیطان کو تیرے دل کا حال کیسے معلوم؟ شیطان کو تیرے دل کا حال کیسے معلوم؟ تو نماز پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا، پھر بالکنی میں آ کے پاؤں دبایا، اتنا علم شیطان کو کس نے دیا؟ تو بولا جی اللہ صاحب کیا کرے؟ تو بولے جی شیطان کو علم دیے۔ بولے اچھا، شیطان کو اللہ صاحب اتنا علم دیے، تو حیدرآباد سے بمبئی آ کے دلی دربار میں کمرہ نمبر 302 میں بالکنی میں، کیا نالج ہے بھائی شیطان کی؟ اللہ صاحب دیے، بالکل اللہ صاحب دیے۔ بھلا یہ بتا شیطان مردود ہے کہ محبوب ہے؟ شیطان مردود ہے کہ محبوب ہے؟ تو بولا جی مردود ہے۔ بولا ارے عقل کے اندھے، مردود کے علم کو نہیں سمجھا، محبوب کے علم کو کیا سمجھے گا؟ ارے جب مردود تیرے پل پل کی خبر رکھتا ہے، اللہ کا محبوب بھی اپنے غلاموں کی پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کہ انا یدی علی راس مریدی کا سماء علی الارض، کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی میرا مرید ہے، میرے ہاتھ کے نیچے ہے۔ تو دنیا مردود کے علم کو نہیں سمجھی تو محبوب کے پاور کو کیا سمجھے گی؟ محبوب کے علم کو۔ اب یہ وہابیوں کی قسمت میں مردود کا پاور ہے، ہماری قسمت میں محبوبوں کا پاور ہے۔ یہ مردود کو مانتے ہیں، ہم محبوبوں کو مانتے ہیں۔ اب قسمت کا بھائی، تم وہاں لکھا لے کے لا لیے شیطان ہے، درگاہ میں آتے شیطان ہے، شیطان کرا رہا، ہر جگہ شیطان کرا رہا۔ تو ارے تو جتنا شیطان کو مانتا اتنا اللہ کو نہیں مانتا۔ ہمارے کو ہر جگہ اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، تجھے ہر جگہ شیطان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آنکھ کی بات ہے جس کی نظر جیسی ویسے نظر آتا ہے۔ اب نظر کا قصور ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا، ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ نماز کا کیا تعلق؟ چابیوں کا نماز سے کیا تعلق؟ میں چابی کی بات کر رہا ہوں، حضرت نماز کو کھڑا کر دے رہی، تھوڑی دیر کے بعد ڈھونڈا سمجھ میں نہیں آیا تو وضو کر کے رکعت کی نیت باندھ کے سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھا نہیں تھا کہ یاد آ گیا چابیاں کہاں ہیں؟ جلدی نماز پڑھ کے آگے بولا حضرت کیا برکت کی چیز ہے نماز؟ کیا ہوا؟ بولے ابھی رکعت باندھتے یاد آ گیا۔ بولے عقل کے اندھے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جیسے ہی رکعت باندھا ہے شیطان نے تجھے نماز میں یاد دلا دیا۔ شیطان تجھے کب نماز پڑھنے دے گا شیطان؟ تو زندگی میں توجہ، میری بات میں اختتام پہ لا دوں، میں نتیجہ اہل بیت کی محبت کے فائدے کیا ہیں کہ زندگی میں تم نماز پڑھو شیطان کا انٹرفیئرنس، روزہ رکھو گڑبڑ، زندگی کے ہر کام میں شیطان تمہارے مداخلت کر رہا ہے۔ حج کر رہی، دم کیوں دیے؟ غلطی ہو گئی۔ نماز میں سجدے سہو کیوں کرے؟ غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی؟ شیطان آ گیا۔ نماز پڑھے تو شیطان، روزہ رکھے تو شیطان، حج کرے تو شیطان، ہر جگہ شیطان تمہیں جینے نہیں دے رہا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ تو کھلا دشمن ہے، تمہاری زندگی بھر تمہارے ساتھ ہے، پل پل پہ تمہارے ساتھ ہے۔ شراب پلا رہا، کیا کیا نہیں کروا رہا۔ اب ذرا سوچو اصل چیز کیا ہے؟ اکثر آگے دعا کراتے نا، حضرت دعا کیجئے خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، یہی تو دعا ہے نا، اللہ ایمان پر خاتمہ کرے۔ ابھی آپ جب مومن ہیں تو خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا؟ ذرا سوچو، جب نماز پڑھنے نہیں دے رہا، روزہ رکھنے نہیں دے رہا، تو
تو کیا یہ شیطان تمہیں مومن مرنے دے گا ایمان پر؟ ابے جب ایمان پر خاتمہ ہو گیا، حشر میں بروز محشر کے جان گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تو کس سے ہوگا؟ راجیو گاندھی سے۔ نماز کا سوال اندرا گاندھی سے ہوگا، جارج بش سے پوچھیں گا اللہ نماز کیوں نہیں پڑھے تھے؟ نماز کا سوال مومن سے ہوگا۔ جب مومن مرے گا تو نماز کا سوال ہوگا، جب مومن ہی نہیں مر رہا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا، تو نماز کا کیا سوال کرے گا؟ نماز کا کیا جواب دے گا؟ تو اصل چیز ہے ایمان، بولو، اصل چیز ہے ایمان، خاتمہ ایمان پر، اور ایمان کی گارنٹی کوئی عمل نہیں دیتا۔ بھئی نماز پڑھنا ہی نماز میں ہی شیطان گڑبڑ کر رہا تو نمازی کو کتنا نہیں ستائیں گا مرتے وقت؟ جتنا جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا شیطان موجود ہوتا ہے مرتے وقت۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جان نکلتے وقت جانکری کا جو عالم ہوتا نزا کا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی پلا دو تو پیاس نہیں بجھتی مرنے والے کی۔ حدیث شریف میں ہے، قربان جاؤ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی ایمان کی، یہ صوفیوں کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، ریشم کے کپڑے کو ببول کے درخت پہ ڈال کے کھینچو تو جیسے ریشم کا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، روح نکلتے وقت ایک انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جسم کا حصہ حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تکلیف وہی بتا سکتا ہے جس پہ گزری۔ حضرت یونس علیہ السلام نے، ادریس علیہ السلام ایک دفعہ فرشتے سے پوچھے اسرائیل سے، اسرائیل یہ روح نکلتے وقت تکلیف کتنی ہوتی؟ پیغمبر تھے تو نے بولا یا نبی اللہ اب کیا تکلیف ہوتی وہ تو نکلنے والے کو ہی ہوتی، کوئی دوسرا تو بول نہیں سکتا۔ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی وہ جس کو روح نکلتی وہ نہیں بولے گا، میں کیسے بتاؤں تکلیف کیسے ہوتی؟ اچھا میری نکالو، میری روح نکالو۔ پیغمبر کے ناس اللہ سے پوچھے اے اللہ تیرے محبوب کہہ رہے روح نکالو، نکالو۔ اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی روح نکال لیے، روح نکالے بعد روح نکل گئی تو یا نبی اللہ روح نکل گئی، چلیے واپس۔ بولے کہاں؟ بولے آپ کے بدن میں۔ بولے نہیں آئے، بتاؤ کہ روح نکالنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو انہیں بولا آپ، فرشتے نے کہا آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بولے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ فرشتہ لے کے چلا جنت میں، حضرت گھومے پھرے جا کے بیٹھ گئے۔ اب اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ لیے، ہاں دیکھ لیا، چلیے۔ بولے کہاں؟ ادریس علیہ السلام بولے کدھر؟ بولے یا نبی اللہ دنیا میں چلیے اپنے جسم میں۔ بولے اسرائیل تم کو قاعدہ معلوم، جو ایک بار جنت میں آ جاتا باہر نہیں جاتا، اب میں آ گیا ہوں نہیں جاتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ تیرے بندے آگے تو جا رہے نہیں۔ پروردگار نے کہا اسرائیل ہماری حکمت یہی تھی کہ ہمارا محبوب اسی طریقے سے آئے۔ تو اب پیغمبر نے بھی پوچھا تھا کہ روح نکلتے وقت تکلیف کیسے ہوگی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی؟ قربان جاؤ تمہارے ہمارے آقا کے۔ ایک بار میرے آقا نے بھی اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل یہ روح نکلتے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اسرائیل جتنی تکلیف دینا ہے مجھے دے دو، میری امت کو تکلیف مت دو۔ تو اب خاتمہ بالخیر اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، کوئی عمل یہ نہیں بتا سکتا کہ عمل ایمان پر خاتمہ ہو۔ ایک بار ایک بزرگ نے، ایک بڑے اللہ کے عاشق نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، تو سرکار سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے مسکے میں سے بال نکل جاتا ہے۔
مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلے گی؟ اللہ فرما رہا کہ تکلیف، آپ فرماتے ہیں راحت۔ سرکار یہ قرآن کے ارشاد میں آپ کے ارشاد میں کیسے مطابقت ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ، سورہ یوسف پڑھ۔ یہ نیند میں سے بیدار ہوئے خواب دیکھ کر، سورہ قرآن شریف لے کے پڑھ رہے سورہ یوسف، سارا دن سورہ یوسف پڑھ لیے، جواب نہیں مل رہا۔ اللہ کہتا ہے، توجہ، اللہ فرماتا ہے کہ روح نکلتے وقت تکلیف ہوگی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ روح آسانی سے نکل جائے گی مومن کی، مسکے میں سے بال نکلے جیسا نکل جائے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ پڑھے 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 علماء کو بتائے، علماء جواب نہیں دیے۔ ان کے پیر بہت دور رہتے تھے، سفر کر کے پیر کے پاس پہنچے اور خواب بولے کہ میں اللہ کے نبی سے خواب میں پوچھا تو حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو۔ حضرت نے پڑھو، سورہ یوسف پڑھے۔ ایک مقام پہ آ کے تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے خواب کا جواب یہاں ہے۔ بولے کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام جو اتنے حسین تھے، خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے چرچے اتنے ہوئے کہ زلیخا ان کے حسن میں پاگل ہو گئی۔ شوہر کو رکھ کے، بادشاہ کو رکھ کے شوہر کو یوسف کی عاشق، یوسف 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 یوسف، رات دن یوسف۔ تو سہیلیوں نے کہا ارے شرم کر، مرد کو رکھ کے کیا یوسف یوسف؟ ارے کہ تیرے کو ذرا خیال بھی نہیں اپنی عزت کا؟ یہ رات دن کا یوسف یوسف چلا رہی ہے کیا یوسف؟ تو زلیخا بولی یوسف کیا ہے یہ بول نہیں سکتی، دیکھے تو معلوم ہوگا، بتاؤ بتاؤ دیکھیں گے۔ اہتمام ہوا، محل میں ایک پردہ رکھے۔ زلیخا نے عورتوں سے، غور کیجئے، زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ میں لیمو دیتی ہوں اور چھری دیتی ہوں، یوسف کو جب دیکھنا لیمو کاٹنا۔ عورتیں کہنے لگی یہ کیا پاگل پنے کی بات ہے، صورت دیکھو، لیمو کاٹنے کا کیا تعلق ہے، کاٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیمو ہاتھ میں دے دیے، چھری دے دی۔ پردے کے پیچھے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نقاب، پردے کے پیچھے ایک پردہ ہٹا، یوسف باہر آؤ، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹائے، یوسف نقاب ہٹاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی نقاب ہٹایا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو چیخ ماری اور حسن یوسف میں کھو گئی اور ہاتھوں سے لیمو چھوٹ گیا۔ اسی وقت زلیخا نے کہا کہ عورتوں لیمو کاٹو، لیمو کاٹو۔ لیمو تو نیچے گر گیا، عورتیں جو ہے کاٹنا شروع کری، ایک انگلی، دو انگلی، چار انگلی، انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں، خالی یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا کھو گئی کہ انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں اور تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ۔ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ اثر ہے کہ انگلیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، جن کی انگلی کٹتی ہے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور ایک مومن نبی کے تصور میں جیتا ہے، نبی کے تصور میں مرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ جو حضور کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، ادھر اسرائیل آتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے اور یہ نبی کے حسن میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جب حسن محمد سامنے ہو تو کیا تکلیف ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عمل کی گارنٹی خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، نہ نماز دعویٰ کر سکتی ہے، نہ روزہ دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی عمل، حج، کوئی عمل دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر شیطان سے بچے کیسے؟ آپ مر رہے ہیں، ادھر اسرائیل آ گئے، ادھر شیطان آ گیا۔ اب چھوٹے موٹے کو تو چھوٹا موٹا دیکھ لیتا، امام راضی کو دیکھنے کو بڑا آیا، امام راضی کو نہیں چھوڑا، اور یہ تو اتنا مردود ہے، بڑے بڑوں کو جاتا ستانے کو۔ غوث اعظم دستگیر
پیرانے پیر محبوب سبحانی جن کے بارے میں بول کے نکلا تھا کہ اے اللہ تیرے محبوبوں پہ میرا داؤ نہیں چلے گا، مگر سوچا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ بڑے پیر کے بعد آ کے بولا عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہیں، آج سے تم پر سے ہم شریعت اٹھا دیے، جو چاہے کرو۔ آسمان سے ایسا چمکتا ہوا چاند، آواز آ رہی عبد القادر عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہیں، آج سے نماز روزہ سب معاف۔ بڑے پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کالا ہو کے گرا، سر پیٹنے لگا، بولے یا غوث صبح سے 70 ولیوں کو لڑکا دیا، 70 کو لٹکا دے کے آ رہا ہوں، کمال ہے بھائی، واہ 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 واہ، آپ کا علم، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ غوث پاک نے فرمایا مردود پھر دھوکہ دے رہا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا۔ تو یہ شیطان کا مکر و فریب، بڑے بڑوں کو ہاتھ دینے کو آ رہا، تم کو چھوڑ دے گا، ہم جیسے آدمیوں کو چھوڑ دے گا؟ مرتے وقت آخری ڈیوٹی ہے شیطان کی، توجہ، مرتے وقت آخری ڈیوٹی ہے، سر جوڑ کے بیٹھا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہونا، یہ مسلمان نہیں مرنا۔ اگر انہیں مسلمان مر گیا تو کامیابی کامیابی ہے۔ آخری کوشش کرتا ہے شیطان کہ بھٹکاتا ہے۔ فرشتے بھی اسرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی کہ اس وقت 7 سمندر کا پانی مل جائے تو آدمی کو پیاس نہیں بجھتی ہے، ایسے وقت ٹھنڈے پانی کا پیالہ لاتا ہے اور لا کے اس آدمی سے کہتا ہے مرنے والے اب تو بول اللہ نہیں ہے، اب بول دے اللہ نہیں ہے، یہ پانی تجھے پینے کے لیے دیتا ہوں، یہ پانی تجھے پینے کے لیے دیتا ہوں۔ اور فرض کرو کسی پیر کا دامن نہیں ہے، کسی پیر کی گلی میں غلامی کا پٹا نہیں ہے گلے میں، اور کسی پیر کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، بے سہارا ہے، تو شیطان کے چکر میں آ جائے گا اور کہہ دے گا کہ میں کہتا ہوں اللہ نہیں ہے، اسی وقت وہ شیطان پانی لے کر واپس ہو جاتا ہے۔ اب توجہ، آخری ڈیوٹی شیطان کی کہ ایک مومن ایمان پر نہ مرے، کوئی عمل اس وقت کام آنے والا نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو اللہ من ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ، کہ گواہ رہ جاؤ کہ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ مومن مر گیا، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ ایمان پر مرا، کیونکہ کوئی عمل گارنٹی دے یا نہ دے، میری آل کی محبت اس بات کی ضامن ہے کہ یہ زندگی میں چاہے کچھ کرے مرے گا تو مومن مرے گا، یہ اجر ہے۔ ارشاد فرماتے میرے آقا الا من ماتا حب آل محمد ماتا مطمئنہ، خدا کی قسم نبی کی آل کی محبت میں مرنے والے بڑے مطمئن مرتے ہیں، ان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں یار اتنا گناہگار تھا مگر چہرے پہ کتنا اطمینان ہے، یہ اطمینان اس لیے ہے کہ اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے، یہ محبت آل رسول کا چراغ لے کے گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری آل کی محبت میں مرنے والا بڑا مطمئن مرے گا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہاد جس میں گردن کٹانے کے بعد آدمی شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے میرے آقا نے فرمایا الا من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ یہ ہے خاندان رسول کی محبت، اور ایک طرف تو یہ انعام ہے، یہ مزدہ ہے، اور ان کے بغض کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو آل رسول سے نفرت کرتے ہیں، جو نبی کے آل کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، چاہے کتنے بڑے مفتی ہو، چاہے کتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، چاہے کہیں کا بھی عالم دین ہو، ازہر کا ہو کہ ادھر کا ہو، ازہری ہو کہ ادھری ہو، چاہے کسی قسم کا عالم ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو میری آل کے بغض میں مرا وہ کافر مر گیا۔ ہماری مت مانو، نبی کی تو مانو۔ اور میرے دوستو یہ بمبئی سے آئے ہوئے ہیں لوگ، قدم قدم پر بغض آل رسول کا دربار بھرا ہوا ہے، کبھی علی سید نہیں ہے، کبھی امام حسین کے بارگاہ میں، کبھی سیدوں کی، جو سید ان کے سامنے جھک گیا انہیں سید،
اور جو سید اپنی شان بتایا انہیں یا تو رافضی یا سید نہیں ہے. اب سیدوں کی سرٹیفکیٹ ان جلاحوں کے ہاتھ میں، یہ بنکروں کے ہاتھ میں، سیدوں کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں، یا ان کے نہ باپ کا پتہ نہ خاندان کا پتہ. یہ ان کے بارے میں بولتے ہیں جن کے باپ دادا کی گنبد ہندوستان میں نظر آتی ہے. میرے دوستو، خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ محبوبوں سے وابستہ ہیں. یہ محبت خالی نہیں جائے گی. جیسے اختر علی شاہ صاحب بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خدمت کر رہے ہیں، لالا کے آپ دے رہے ہیں، یہ کیا دیں گے؟ ارے یہ دیے نہیں دیے، اوپر والے تو دیں گے. اوپر والے خاموش بیٹھیں گے؟ سوچو، اگر ایک آلے رسول کی خدمت کر رہے ہیں تو نبی تمہارا ادھار رکھیں گے؟ اللہ کے نبی اور تمہارا ادھار؟ خدا کی قسم، جو نبی کی حال پہ یہاں خرچ کرتا ہے، حضور فرماتے میں یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حب آل رسول میں جیتے ہیں اور محبت آل رسول میں مرتے ہیں. یہی وجہ ہے تو آپ لوگ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہے. آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ سب سے پاکیزہ اور سب سے اچھا، سب سے صاف ستھرا مذہب ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جسے اہل سنت والجماعت کی عوام نہیں جانتی ہے، عوام نہیں پہچانتی ہے، انہیں علم نہیں ہے. کم علمی کی بنیاد پر اپنے غم مت کرو. عالم بن کر، پڑھے لکھے بن کر گمراہ ہونے سے بہتر ہے کہ جاہل بن کر عقیدے پہ قائم رہو. ہم تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارے پاس آنے والوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایک جماعت والا میرے سے بولا، ڈاکٹر انجینئر تو سب ہمارے پاس ہیں، بس پورے پڑھے لکھے ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس تو جاہل ہیں. بولا کون جاہل ہیں ہمارے پاس؟ کون ہے؟ بھائی آپ کے پاس تو درگاہوں کو آتے سب جاہل ہیں. بولا آپ کے پاس جماعت میں؟ بولے ڈاکٹر انجینئر ہے. مطلب جس جماعت میں ڈاکٹر انجینئر ہو گئے وہ جماعت حق پر ہو جاتی کیا؟ جس جماعت میں ڈاکٹر انجینئر ہو گئے تو وہ جماعت حق پر. یقیناً پڑھے لکھے لوگ رہے تو جماعت حق پر ہوتی ہے. مطلب جتنے ڈاکٹر انجینئر تیرے پاس ہے اس سے زیادہ تو عیسائیوں میں، جتنے ڈاکٹر انجینئر تیری جماعت میں اس سے زیادہ تو ہندوؤں میں. تو کیا سب حق پر ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر انجینئر کی بیس کے اوپر کوئی جماعت حق پر نہیں ہوتی. پڑھا لکھا اسے نہیں کہتے جو ڈاکٹر انجینئر ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پڑھا لکھا اسے نہیں کہتے جو ڈاکٹر انجینئر ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پڑھے لکھے کا معیار کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر کو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم، جاہل ہے. ایک انجینئر کو غسل کا مسئلہ نہیں معلوم، جاہل ہے. اور ایک رکشے والے کو طہارت کا مسئلہ معلوم ہے، پڑھا لکھا ہے. ایک آٹو چلانے والے کو غسل کی نیت معلوم ہے، پڑھا لکھا ہے. تو الحمدللہ سارے پڑھے لکھے ہمارے ساتھ ہیں، ڈگری والے تمہارے ساتھ ہیں. ڈگری والے تمہارے ساتھ ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس پڑھے لکھے ہونے کا معیار یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے ولی کا مرتبہ معلوم ہو، سادات کا مرتبہ معلوم ہو. الحمدللہ ہمارے ساتھ جتنے ہیں سب کو سیدوں کا احترام معلوم، علماء کا احترام معلوم، اولیاء اللہ کا احترام معلوم. تو جتنے پڑھے لکھے ہمارے ساتھ، جتنے جاہل تمہارے ساتھ. تو پڑھی لکھی جماعت تو ہماری ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ قائم رہیے. جماعتیں آتی رہیں گی اور اپنی صفوں میں یہ اہل حدیث کو گھسنے مت دو. ہر جگہ یہی بما ڈال رہے ہیں. اچھا میں تو کئی لوگوں سے بولا بھائی درگاہوں پہ کہیں کو نہیں آتے پولیس والے. بھائی بما ڈالنے والوں کو یہاں کہیں کو نہیں ڈھونڈتے. پولیس والوں کو بھی معلوم ہے یہاں بھی بم ڈالتے ہیں ہم لوگ، محبتوں کا بم ڈالتے ہیں، امن کا بم ہمارے پاس ہے. ہم دہشت پسندی والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے جتنے چاہنے والے. اور میں ایک آسان بات بتا دوں، میں اکثر بمبئی میں بھی بولا، جو ولیوں کا وفادار نہیں وہ ہندوستان کا وفادار نہیں. اور جو غوث کے جھنڈے کا احترام نہیں کرتا انہیں ترنگے کا کیا احترام کرے گا؟ تو یہ تو جھنڈے والوں کا مذہب ہے. جہاں جھنڈا دکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جھنڈوں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. تو غداروں کو دیکھنا ہو تو درگاہوں پہ مت دیکھنا. ہندوستان کے غداروں کو ڈھونڈنا ہو تو خواجہ کی چوکٹ میں مت ڈھونڈنا، مخدوم ماہینی کے پاس مت ڈھونڈنا،
صادق علی شاہ کے بعد مت ڈھونڈنا، ہندوستان کے غداروں کو ڈھونڈنا ہو تو جو ان کے در کو چھوڑ دیے وہی غدار ہے، اور ان غداروں سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ آنے والوں اس بات کا حد کر کے اٹھو، اور میری ماں اور بہنوں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ حقیقت یہ ہے، عورت اسلام کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ ماں کی گود بگڑتی ہے تو عورت نسل بگڑ جاتی ہے۔ پہلے کی مائیں بہنیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے قرآن شریف سناتی تھی۔ عجیب مزاج ہے، پہلے بچہ نماز پڑھتا تھا ماں کے ساتھ، 2 سال 2.5 سال کا بچہ اماں نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ بھی آ کے اماں کے بازو کھڑے ہو جاتا تھا، اور کیا خوشی رہتی تھی اماں کی، سلام پھیر کو ساس کو پکارتی تھی، اجی اماں ادھر آؤ، تمہارا پوترا نماز پڑھا، تمہارا پوترا نماز پڑھا۔ ہر آنے جانے والے کو میں ظہر کی نماز پڑھی تھی نا، منا نماز پڑھا، ایک ہفتے تک منا نماز پڑھا، منا نماز پڑھا، منا نماز پڑھا، یہی تھا۔ اب زمانہ بدل گیا، اب منا نماز پڑھا نہیں ہوتا، دودھ پی رہا اماں کا، دیکھ رہا ٹی وی، دودھ پی رہا اماں کا، دیکھ رہا ٹی وی، 1 گھنٹے تک ٹی وی دیکھا تو اب پکار پکار کے بول رہی اجی اماں ادھر آؤ، تمہارا پوترا 1 گھنٹے تک سیریل دیکھا، 1 گھنٹے تک سیریل دیکھا، گھر گھر کی کہانی، اپنے گھر میں بربادی، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مگر قصے ان کے چل رہے ہیں، ان کا اس سے بیٹا ہوا، ارے یہ کون ہے، بولے اس کے پہلے تو تعلق تھا نہیں، اس سے بیٹا ہوا تھا، ہے کون ہی نے، یہ نہیں بول رہے حرامی ہے۔ ہندوستان میں جتنے ڈرامے بن رہے ہیں ہر ڈرامے میں 8-10 حرامی بچے ہیں۔ یہ اتنی واہیات چیز ٹی وی پہ پیش کی جا رہی ہے کہ تم لوگ حرامی بچوں کا کردار اتنے آسانی سے بول رہے ہیں، یعنی کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی، یہ اس سے ہوا تھا، یہ اس سے ہوا تھا، پھر یہ کس کا ہے، یہ شادی کے بعد ہوا، پہلے 2 تو الگ بونس میں۔ پہلے کے زمانے میں بالکل فرینک بول رہا ہوں، عورتوں کو ذرا سنو، پہلے کے زمانے میں اگر حاملہ ہو جاتی تھی زنا میں تو پورا خاندان روتا تھا، مر جا کمبخت، منہ کالا کر لی مر جا، انہیں بھی خودکشی کرنے کو جاتی تھی، پاپ کی نشانی، پاپ کی نشانی۔ 50 سال پہلے وہ پاپ کی نشانی تھا، اب تو پاپ کی نشانی نہیں ہے۔ اماں بولی کیا ہو گیا، یہ کہاں سے ہے، کس کا بچہ ہے، حرام کا بچہ ہے، میں نے کوئی پاپ نہیں کیا، یہ پیار کی نشانی ہے۔ پہلے پاپ کی نشانی تھا، پیار کی نشانی ہو گیا۔ میری مائیں اور بہنیں جو درگاہوں پہ آتی ہیں، اپنی اولاد کو سدھارو، جب ماں کی گود بگڑتی ہے تو بچہ بگڑتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، خدا کی قسم مدرسے میں بچہ بعد میں پڑھتا ہے، ماں کی گود میں پہلے پلتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا جو رضائی بھائی تھا، جس انا کا انہوں دودھ پیے تھے، ٹیپو سلطان اپنے رضائی بھائی کو، انا کے بیٹے کو انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجے، 8-10 دن تک وہ بچہ نہیں آیا، تو ٹیپو سلطان سے لوگ آ کے کہنے لگے کہ سلطان انگریزوں کے ہاتھ پہ وہ بک گیا، انگریزوں سے اس نے سودا کر لیا۔ تو ٹیپو سلطان کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا رضائی بھائی انگریزوں کے ہاتھ پہ بک گیا، تو بڑے غصے سے اپنی انا کے پاس آئے جو ان کی دودھ پلائی تھی رضائی ماں، آگے کہنے لگے کہ اماں، اے انا سنتی ہے کہ تیرا بیٹا انگریزوں کے ہاتھ پہ بک گیا، انگریزوں سے سودا کر لیا؟ تو رضائی ماں اٹھی، اٹھ کے کہنے لگی کہ سلطان میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، خدا کی قسم جب کبھی میں نے تجھے اسے دودھ پلایا ہے تو باوضو پلایا ہے۔ تو جس بچے کی ماں باوضو بچے کو دودھ پلاتی تھی اس بچے کو ٹیپو سلطان کہتے تھے۔ آج کی ماں بچے کو گود میں لے کر ٹی وی دکھا رہی ہے تو یہ نالائق اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ عورتیں آ کے کہتی ہیں صاحب شادی کے بعد ہمارا بیٹا بول رہا اماں کہیں جاؤ، آپ لوگ جاؤ، بولا چلے جاؤ، بھائی بڈھے کے وقت کہاں جانا صاحب،
ایسا بولتے کیا؟ بولا بالکل بولتے ہیں، وہ تھیوری تھی، وہ ٹی وی پہ جو دکھائے وہ تھیوری تھی، شادی کے بعد پریکٹیکل ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو سیدہ فاطمہ کے قصے سناتے، گھر گھر کی کہانی کی جگہ اہل بیت کی کہانی سناتے، غوث و خواجہ کی کہانی سناتے، تو تیری اولاد باوفا پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کو تو تم نے غدار اسی وقت سے بنایا ہے جب بچے کو تم ٹی وی دکھا رہے تھے۔ تو اپنی نسلوں کو سدھارو۔ یہ آستانے پہ آنے والی میری ماں اور بہنوں، اپنے گھر میں سیدہ کے کہانی شروع کرو، غوث و خواجہ کے قصے شروع کرو، اپنے بچوں کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو گود میں لے کر دودھ پلاتے ہوئے نبی کی نعت پڑھو، غوث و خواجہ کی منقبت پڑھو۔ جب ان کے کانوں میں غوث و خواجہ کی منقبت پیدا ہوگی تو یہ غدار نہیں وفادار پیدا ہوگا۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ہم کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں جو اختر علی شاہ صاحب کے پاس آئے ہیں، اب مجھے تو ان کے لیے یہاں تو دعا کرنا نہیں، میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہوں۔ بارگاہ غوث العظم میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار یہ بیٹھے ہیں ایک مقام پر اور آپ لوگوں کے نام کا چرچا کر رہے ہیں، ہم تو یہی دعا کریں کہ دیر تک یہ بیٹھے ہیں، یہ نام کا چرچا چلتا رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کوئی بیٹھتا نہیں ہے، جسے وہ بٹھا دیتے ہیں وہی بیٹھ جاتا ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے یہ اللہ والوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، یہ وصال حقیقی ہے۔ جب بندہ قرب کی منزل میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شادی ہوتی ہے، وصال کی رات ہوتی ہے، سہاگ رات۔ جب سہاگ رات میں جب ملن کا وقت آتا ہے تو شوہر کی نظر نہ بیوی کے کپڑوں پہ رہتی ہے، نہ بیوی کے زیور پہ رہتی ہے، زیور بھی کھٹکتا ہے، زیور بھی ہٹاؤ، نہ کپڑوں پہ نظر ہوتی ہے۔ بندہ جب مجازی وصال حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب خدا کے وصال میں پہنچ جاتا ہے تو مخلوق سے رخ موڑ لیتا ہے۔ ان کے مزاج کو سمجھو، یہ جب خدا کے ہو جاتے ہیں تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا ہی ہے جس کو چاہے جہاں چاہے بھجا دیتا ہے، اور خدا ہی تصرفات یہ اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ پروردگار ان کے ہاتھوں میں اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مزاج، یہ مثال سمجھنا بہت مشکل ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ میرے قرب میں پہنچ جاتا ہے، جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ کنت لسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وہ قوتوں کا مالک بنا دیتا ہوں۔ بول دیتے ہیں لوگ، بولتے ہیں اختر علی شاہ بولتے ہی ہو جاتا ہے، یہ بولتے نہیں ہیں، بلوایا جاتا ہے، وہ بلوایا جاتا ہے۔ بولنے والا گفتے اللہ بوت گرچہ اصل قوم عبداللہ بوت، ان اللہ والوں کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کا دربار ہے، کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہاں بھی دنیا کے طالب بھی آتے ہیں نا، کچھ آخرت والے تو بہت کم آتے، مال پھنس گیا، مکان کا قرضہ لیا تھا ادا نہیں ہو رہا، لون، ساری گفتگو دھندے کی ہے، کوئی اللہ کے واسطے آتا ہی نہیں۔ ہم لوگوں کے پاس اچھا سب پریشانیاں لے کے آتے ہیں۔ ایک مرید آ کے میرے کو بولا سرکار وہ بڑا حالات خراب ہے، تو مال بلا نہیں اٹھ رہے، کاروبار نہیں ہے۔ کب سے نہیں ہے رے؟ 3 مہینے سے نہیں ہے سرکار۔ بولا اس سے پہلے بہت زبردست چل رہا تھا۔ مطلب اس وقت تو آ کے نہیں بولا کاروبار اچھے ہیں، اس وقت آ کے نہیں بولا اچھے ہیں۔ اب کیا تیری تکلیفیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہر وقت تیری پریشانی سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اچھے رہے وقت آ کے بولنا بہت اچھا ہوں، 5 لاکھ کی بل اٹھ گئی، پھنسی تو بول رہا، اٹھی وقت کیوں نہیں بولتا؟ تو یہ آنے والے سب دنیا کے کتے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل لے کر آتے ہیں اور وقت ہمارا خراب کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کے دربار میں دنیا کی مصیبتیں مت لے کر آؤ، بلکہ یہ دعا کراؤ کہ حضرت یہاں کے مسائل تو حل ہو جائیں گے، وہاں تکلیف نہ ہو اس کے لیے دعا فرما دے۔ کوئی وہاں کے لیے تو نہیں آتا ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کے پاس ایک آیا، آگے بولا سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ دیو۔ اب حضرت کے پاس کچھ تھا نہیں اس وقت،
کل آؤ بولے. دوسرے دن آگے بیٹھ گیا, آگے بولا سرکار بیٹی کی شادی ہے, شام تک کچھ بھی نہیں تھا, امتحان تھا, کل آؤ. تیسرے دن آیا, آگے بولا سرکار کو دیتے تو دیو, نہیں تو بہت دور سے آنا پڑتا, کل آؤ کل آؤ کل آؤ. حضرت بولے بے صبرا ہے, بولے جا کے میاں ذرا ایک مٹی کا ڈھیلا تو لا. مٹی کا ڈھیلا لا. کیا لاؤں؟ تھوڑا ڈھیلا لے کے آ جا. بولا میں ان کو مدد مانگ رہا ہوں, کام لگا رہے. غصے سے جا کے اتنا چھوٹا ڈھیلا اٹھا کے لا. یہ لیجئے. حضرت لیے, لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 وقت پڑھ کے پھونک کے اس کو دے دیے تو سونے کا ڈھیلا. انہیں دیکھ رہا, ارے میرے کو معلوم ہوتا انہوں سونا بنا رہے تو اتنا بڑا اٹھا کے لاتا. ارے کیا بنا دیا بھائی, ارے اتنا بڑا سونا بنا دیتے. پھر دل میں سوچا یہ اللہ والے کتنے بھولے ہیں, سونا بنانے کی ترکیب اندر نہیں کرنا. میرے سامنے بتائے تھے سونا کیسا بنتا. 3 مرتبہ قل واللہ پڑھے تو سونا. بڑا خوش ہو کے گھر کو گیا, آتے آتے لیبر کو لایا, سونا بیچ کے بیوی بولا باہر آؤ, بچے بچے سب گھر کے باہر. کیوں؟ بولے دنیا کے سب سے پیسے والے شام تک اپن. کیوں؟ پورے کہاں کے ڈھیلے اٹھا کے گھر میں رکھ دیا. بیوی بولی ارے کیا پاگل ہو گئے, کیا کر رہی ہے؟ بولے چپ بیٹھو, ابھی بتاتا ہوں. پورے محلے کے کہاں کے ڈھیلے ڈال دیا, وضو کر کے بیٹھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد 3 مرتبہ پڑھ کے پھونکا. ڈھیلے 300 مرتبہ پڑھا. ڈھیلے پوری رات پڑھا. ڈھیلے اب ڈالنے کو تو ڈال دیا تھا, نکالنے کا پرابلم ہے. 20 بچے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. پریشان ہو کے سرکار محبوب الہی کے پاس آیا. آگے بولا سرکار تم 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے ڈھیلے کو مٹی کے سونا بنا دیے, میں 3 لاکھ مرتبہ پڑھا مگر ڈھیلے کے ڈھیلے ہیں, سونا نہیں بن سکا. تو سرکار محبوب الہی نے کہا کہ نادان, اللہ کا کلام تو بھی پڑھتا ہے, اللہ کا کلام میں بھی پڑھا, مگر یہ بتا کہ نظام الدین کی زبان کہاں سے لائے گا, یہ منہ کہاں سے لائے گا. تیری زبان سے تو غیبت کرتا ہے, نہ جانے تو اپنی زبان سے کیا کیا کرتا ہے, مگر میری زبان جب بھی ہلی تو اللہ کے ذکر میں ہلی. میری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس منہ سے میں نے کبھی غیبت نہیں کی. جب بھی اٹھی تو یاد الہی میں اٹھی, جب بھی ہلی تو ذکر رسول میں ہلی. تو زبان کی تاثیر اس وقت ہوتی ہے. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے, مگر یہ قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھو کہ پڑھ رہا کون. حافظ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ان کو خود نہیں معلوم کیا پڑھے, کہاں رکنا کہاں ٹھہرنا معلوم, کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم. سینے میں قرآن ہے, سینے میں قرآن ہے, کہے گا قرآن ہے رے, کیا سمجھا تو. کیا کتنے محراب سنا ہے یہاں پہ صاحب؟ 30 محراب ہوئے, کیا پڑھے معلوم, اندر کیا ہے, اندر کچھ بھی نہیں معلوم. خالی رٹ لے کے پڑھ رہے ہیں اور حافظ قرآن ہے. قرآن تو حافظ بھی پڑھتا ہے, قرآن پاک عالم بھی پڑھتا ہے, قرآن پاک اللہ کا ولی بھی پڑھتا ہے. تینوں کے پڑھنے کے انداز الگ ہے. حافظ قرآن پڑھتا ہے تو ہونٹوں سے, انہیں لفظ کا ورڈ کا حافظ ہے, خالی ورڈز کا حافظ ہے. انہیں اس کو میننگ نہیں معلوم, معنی نہیں معلوم, لفظ کو رٹا ہوا ہے. حافظ قرآن پڑھتا ہے تو لفظ کا حافظ, عالم پڑھتا ہے تو معنی کا حافظ. عالم اس کے میننگ جانتا ہے, معنی جانتا ہے, اور اللہ کا ولی اس کے اسرار جانتا ہے, اللہ کا ولی اس کے راز جانتا ہے. اور یاد رکھنا تینوں کے پڑھنے کے انداز الگ ہے. حافظ قرآن جو پڑھتا ہے وہ ہونٹوں سے, عالم دین جو پڑھتا ہے وہ دماغ سے, اللہ کا ولی جو پڑھتا ہے وہ قلب سے. ہونٹوں پہ لفظ محفوظ ہوتے ہیں, دماغ سے معنی اور دل پہ اسرار کھلتے ہیں. تو جو قرآن پڑھے وہ ایسا نہیں ہو جاتا. اللہ کا ولی بھی قرآن پڑھتا ہے, ایک عام آدمی بھی قرآن پڑھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے, کیونکہ یہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تو لوگوں کو یقین ہے کہ ہم سر پٹک کے مر جائیں. کچھ مقامات ہوتے ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں.
ہے نا بھائی. حج میں گئے تو بولتے جی مینا میں دعا کیجئے، مزدلفہ میں دعا کیجئے، عرفات میں دعا کیجئے، مستلزم پہ دعا کیجئے، آب زمزم پہ دعا کیجئے، مقام ابراہیم پہ. کیا وہاں اللہ قریب ہے؟ شارٹ راستہ پڑتا اللہ کا. کیا بات ہے بھائی؟ نہیں، یہاں کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہاں کی دعا قبول ہوتی ہے. بھئی اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، تو پھر وہاں کہیں کو پکارنا؟ اللہ نے کچھ رحمتوں کے اسپاٹس بنا دیے کہ تو جہاں سے چاہے پکار، سنوں اور قبول کروں یہ میری مرضی. لیکن ان مقامات پہ تو پکارے گا تو سنوں گا بھی قبول کروں گا بھی، سنوں گا بھی قبول کروں گا. تو مکہ مدینے میں وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کو پکارو گے تو اللہ سنے گا، قبول کرے گا. اور ہم گناہگاروں کے لیے ہندوستان میں کچھ مقامات بنا دیا. اب ہماری دعا کی قبولیت کرانا ہے تو اجمیر کے دروازے پہ جا کے پکارو، خواجہ کی چوکٹ پہ جا کے پکارو، عید کی دربار میں پکارو گے تو سنے گا بھی، قبول کرے گا. اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اسلامی نسلوں کو بچا دو. آنے والا وقت یہ بہت بڑا بھیانک وقت ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رہو، بزرگان دین کی غلامی پر قائم رہو. اور جب اپنے لیے دعا کرو، عقیدت کا تقاضا یہ ہے جب آپ اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرو تو جس سے عقیدت رکھتے ہو، جس سے محبت رکھتے ہو، اس کے لیے بھی دعا کرو. اگر آپ کو اختر علی شاہ سے محبت ہے، خالی آگے جھک کے مت جاؤ. جب کبھی اپنے لیے دعا کرتے ہو تو ان کے لیے بھی دعا کرنا، ان کی صحت کے لیے دعا کرنا. بھئی تقاضا محبت کا یہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی صحت بھی چاہنا، اس کی خوشی بھی چاہنا. تو میں آپ تمام اختر علی شاہ صاحب کے چاہنے والے یہاں پر جتنے حاضر ہیں، مرد و خواتین، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جب اپنے لیے آپ دعا کرو تو اپنی دعاؤں میں اپنے پیر کو بھی یاد رکھو. جس سے تم کو محبت ہے ان کے لیے بھی کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری فرمائے. اور ہندو مسلم اتحاد کا جو ایک گہوارہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے محبت تقسیم کروائے. امن و بھائی چارگی کا پیغام یہاں سے لوگ لے کے اٹھے اور وطن کی محبت کا جذبہ لے کے یہاں سے اٹھے. دین کی محبت بھی ہو، رسول کی محبت بھی ہو، اور وطن کی بھی محبت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، بہت دلجوئی ہے. اور یہ اتنی گڑبڑ کے جلسے میں بیٹھ کے تقریر کرنا خود ایک کرامت ہے. ایک منٹ